السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوئم دا کینٹربری ٹیلز بائی جیوفری چوسر کو۔ اس لیکچر میں ہم اس پوئم کو جنرلی ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے پرولوگ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سو اسٹوڈنٹس، اب سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن کو۔ سو دا کینٹربری ٹیلز جیوفری چوسر کی سب سے مشہور لٹریری ورک ہے اور مڈل انگلش لٹریچر کا ایک شاہکار مانا جاتا ہے۔ اس پوئم کو 14th سینچری میں لکھا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیوفری چوسر کو فادر آف انگلش لٹریچر کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ انگلش زبان کو ہائی لٹریچر کے لیے استعمال کی، اس پوئم کو انگلش میں لکھ کے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا کینٹربری ٹیل ایک فریم نیریٹو ہے۔ فریم نیریٹو کا مطلب ہے کہ اس میں ایک ہی سٹوری کے اندر مختلف سٹوریز جمع کی گئی ہے۔ یہ ورک میڈیول سوسائٹی کے مختلف کلاسز اور پروفیشنز کی نمائندگی کرتی ہے۔ چوسر نے اس میں نائٹ، اسکوائر، مونک، نن، ڈاکٹر، مرچنٹ، ملر اور وائف آف باتھ جیسے کریکٹرز کو انٹروڈیوس کیا ہے۔ یہ ورک صرف کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ میڈیول انگلینڈ کی سوسائٹی، کلچر، ریلیجن اور سوشل پرابلمز کی ایک تصویر پیش کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس پوئم کے کی فیکٹس کو دیکھیں تو اس پوئم کا رائٹر جیوفری چوسر ہے، اس کا ایرا مڈل انگلش ہے اور اسے اپروکسیمیٹلی 1387 سے 1400 کے بیچ کمپوز کیا گیا ہے۔ اس پوئم کا جنرا پوئٹری ہے اور پوئٹری میں پھر یہ فریم نیریٹو ہے اور فریم نیریٹو کے ذریعے پھر سٹائر کی گئی ہے۔ اس کا لینگویج مڈل انگلش ہے اور اس پوئم میں ٹوٹل 24 ٹیلز کمپلیٹ کی گئی ہے۔ اس کا سیٹنگ جو ہے وہ پیلگرمیج فرام لنڈن ٹو کینٹربری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پوئم میں پیلگرمیج کا ورڈ بہت زیادہ یوز ہوا ہے۔ سو اگر ہم پیلگرمیج کو ڈسکس کریں تو پیلگرمیج ایک مذہبی سفر ہوتا ہے جو لوگ کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے کرتے ہیں۔ دا کینٹربری ٹیلز میں پیلگرمز کینٹربری جا رہے ہوتے ہیں تاکہ سینٹ توماس بیکٹ کے شرائن کی زیارت کر سکیں۔ سفر کے دوران وہ ایک دوسرے کو سٹوری سناتے ہیں تاکہ سفر دلچسپ بن جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پوئم جنرل پرولوگ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جنرل پرولوگ دا کینٹربری ٹیلز کا پہلا اور سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ پوری ورک کا انٹروڈکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ اس میں چوسر ہمیں پیلگرمز سے ملواتا ہے اور ان کی شخصیت، پروفیشن، سوشل سٹیٹس اور ہیبٹس کو ڈیٹیل میں بیان کرتے۔ اسٹوڈنٹس، اگر ساتھ ہی ساتھ ہم پرولوگ کو بھی ڈسکس کریں تو پرولوگ کسی بھی لٹریری ورک کا انٹروڈکٹری سیکشن ہوتا ہے جو مین سٹوری سے پہلے آتا ہے۔ اس کا مقصد ریڈرز کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن دینا، کریکٹرز کو انٹروڈیوس کرنا اور سٹوری کے ایٹماسفیئر کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے۔ دا کینٹربری ٹیلز کا جنرل پرولوگ اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہمیں تمام امپورٹنٹ کریکٹرز سے انٹروڈیوس کرواتا ہے اور میڈیول سوسائٹی کے ایک کلیئر پکچر پیش کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پوئم کا یہ جنرل پرولوگ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں چوسر نے میڈیول سوسائٹی کی لگ بھگ تمام سوشل کلاسز کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ یہ حصہ ہمیں کریکٹرز کی پرسنالٹی سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ چوسر نے سٹائر کے ذریعے چرچ اور سوسائٹی کی کمزوریوں کو بھی ایکسپوز کیا ہے۔ اسی وجہ سے جنرل پرولوگ کو میڈیول لائف کا ایک ریئلسٹک پورٹریٹ مانا جاتا ہے۔ اینڈ ناؤ سٹارٹ کرتے ہیں جنرل پرولوگ کو۔ سو اسٹوڈنٹس، جنرل پرولوگ کا آغاز مشہور لائن سے ہوتا ہے جہاں چوسر اپریل کے مہینے اور باہر کے موسم کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب موسم خوشگوار ہو جاتا ہے تو لوگوں میں سفر اور پیلگرمیج کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے 29 پیلگرمز لنڈن کے ٹابرڈ ان میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ چوسر بھی ان میں شامل ہو جاتا ہے اور اس ٹابرڈ ان کا مالک ہیری بیلی تجویز دیتا ہے کہ ہر پیلگرم سفر کے دوران کہانیاں سنائے اور اسی مقابلے کی بنیاد پر پوری پوئم آگے بڑھتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نائٹ جنرل پرولوگ کا پہلا کریکٹر ہے اور چوسر اسے بہت عزت کے ساتھ انٹروڈیوس کرتا ہے۔ وہ میڈیول سوسائٹی کی نوبلٹی کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جنگوں میں گزارتا ہے۔ چوسر بتاتا ہے کہ نائٹ نے کرسچینٹی کے دفاع کے لیے یورپ اور ایشیا کے مختلف مقامات پر جنگیں لڑی ہے۔ اس سے اس کی بریوری اور ایکسپیرینس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپیئرنس کے حوالے سے نائٹ بہت سادہ ہے۔ اس کے کپڑے میلے ہیں کیونکہ وہ سیدھا جنگ سے آیا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے اچیومنٹس کا دکھاوا نہیں کرتا۔ چوسر اسے آئیڈیل کرسچن نائٹ کے طور پر پیش کرتا ہے۔
جو بریو، ہمبل، لوئل اور آنریبل ہے۔ اس کریکٹر کے ذریعے چوسر میڈیول چیولرک ویلیوز کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا۔ اینڈ اسٹوڈنٹس، یہ اپنے مائنڈ میں بٹھائے رکھے کہ صرف نائٹ ہی ہے جس پر کوئی تنقید نہیں ہوئی ہے، بلکہ اسی چوسر نے اپریشیٹ کیا ہے۔ اینڈ سیکنڈ کریکٹر ہے دا اسکوائر۔ اسکوائر نائٹ کا بیٹا ہے اور یوتھ کی نمائندگی کرتا ہے۔ جہاں نائٹ ایکسپیرینس اور میچورٹی کا سمبل ہے، وہی اسکوائر جوانی، رومانس اور انرجی کا سمبل ہے۔ وہ ملٹری ٹریننگ حاصل کر رہا ہے اور اپنے فادر کی طرح نائٹ بننا چاہتا ہے۔ اسکوائر کی اپیئرنس بہت اٹریکٹیو ہے۔ وہ رنگ برنگی اور فیشنیبل کپڑے پہنتا ہے۔ اسے میوزک، پوئٹری، ڈانسنگ اور لو افیئرز کا شوق ہے۔ چوسر ہلکا سا ہیومر استعمال کرتے ہوئے دکھاتا ہے کہ اسکوائر جنگ سے زیادہ عشق اور فیشن میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کریکٹر کے ذریعے چوسر یوتھ کے رومانس اور انرجیٹک نیچر کو پیش کرتا ہے۔ اینڈ دا تھرڈ کریکٹر از دا ہیومن۔ ہیومن نائٹ اور اسکوائر کا مددگار ہے، یعنی اسسٹنٹ ہے ان دونوں کا۔ وہ لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنی ڈیوٹی بہت ایمانداری سے انجام دیتا ہے۔ چوسر اسے ایک اسکلڈ تیر انداز کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کی ظاہری حالت پریکٹیکل ہے۔ وہ گرین کلر کی ہوڈی پہنتا ہے اور ہمیشہ تیر کمان ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کی پرسنالٹی ڈسپلنڈ اور ہارڈ ورکنگ ہے۔ چوسر اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا بلکہ اسے لوئل سرونٹ کے طور پر پیش کرتا ہے، جو میڈیول سوسائٹی کی ورکنگ کلاس کی بہترین مثال ہے۔ اور یہ دوسرا کریکٹر ہے جس پر کوئی تنقید نہیں ہوئی ہے۔ اینڈ دا نیکسٹ کریکٹر از دا پریورس۔ پریورس ایک نن ہے اور چرچ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا اصلی نام میڈم ایگلنٹین ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس ڈیوٹیز سے زیادہ سوشل مینرز اور اپنی سوفسٹیکیشن میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اپیئرنس کے حوالے سے وہ بہت نفیس اور اسٹائلش ہے، یعنی وہ بہت زیادہ نازکی دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ فرینچ بولنے کی کوشش کرتی ہے اور ٹیبل مینرز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ اس کی خوراک کا اپنا ایک انداز ہے۔ چوسر اس کے ذریعے چرچ کی ان کمزوریوں پر تنقید کرتا ہے جہاں ریلیجیس لوگ سادگی کی بجائے لگژری اور اسٹیٹس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ پریورس کائنڈنس دکھاتی ہے لیکن اس کی پریورٹیز ریلیجیس آئیڈلز سے ہٹ کر ورلڈلی کنسرنز کی طرف نظر آتی ہے۔ اینڈ نیکسٹ کریکٹر از دا مونک۔ مونک میڈیول چرچ کی کرپشن کی ایک واضح مثال ہے۔ ایک مونک کو مونسٹری میں رہ کر عبادت اور سادگی کی زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن یہ مونک ایسا نہیں کرتا۔ وہ مہنگے کپڑے پہنتا ہے، اچھی گھوڑے رکھتا ہے اور ہنٹنگ کا شوق رکھتا ہے۔ اسے ریلیجیس بکس اور پریئر سے زیادہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پسند ہے۔ چوسر اس کریکٹر کے ذریعے چرچ کی کرپشن اور ریلیجیس ڈسپلن کی کمی پر تنقید کرتا ہے۔ مونک ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو ریلیجن کو اپنے عیش و آرام کی زندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اینڈ نیکسٹ کریکٹر از دا فریئر۔ فریئر ایک اور ریلیجیس کریکٹر ہے لیکن وہ بھی کرپشن کا شکار ہے۔ اس کا کام غریبوں کی مدد کرنا اور لوگوں کو اسپریچول گائیڈنس دینا تھا، لیکن فریئر امیر لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور پیسہ کمانے کے طریقے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ وہ اپنی چارمنگ پرسنالٹی سے لوگوں کو امپریس کرتا ہے۔ چوسر اس کے ذریعے چرچ کے ان آفیشلز پر تنقید کرتا ہے جو ریلیجن کو بزنس بنا دیتے ہیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور کریکٹر ہے مرچنٹ۔ مرچنٹ مڈل کلاس کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے بزنس اور پروفٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور خود کو سکسیسفل بزنس مین کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کی اپیئرنس فیشنیبل ہے اور وہ اپنے ویلتھ کو ڈسپلے کرتا ہے، لیکن چوسر ریڈر کو بتاتا ہے کہ اصل میں مرچنٹ قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کریکٹر کے ذریعے چوسر ان لوگوں پر تنقید کرتا ہے جو اپنے اصلی فائنینشیل کنڈیشن چھپا کر جھوٹی شان دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس پوئم سے الگ ہو کر مرچنٹ کے اس کریکٹر کو اپنی لائف سے جوڑے تو یہ مرچنٹ ہم مڈل کلاس کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ہم مڈل کلاس کے لوگ اپنے فائنینشیل کنڈیشن چھپانے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی ہمارے گھر آ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اچھی اچھی چیزیں رکھیں تاکہ ان کو ہماری اصل فائنینشیل کنڈیشن کا پتہ نہ چلے، جبکہ جو لوور مڈل کلاس ہوتے ہیں وہ اپنے غریبی پر پہر کرتے ہیں، وہ پہر سے بتاتے ہیں، کوئی بھی چیز چھپانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، جبکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو بھی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہوتا، یہ انفیریورٹی کمپلیکس جسٹ مڈل کلاس کے لوگوں کو ہے، اور یہ مرچنٹ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آنیسٹلی مجھے مرچنٹ کی اس کریکٹر میں یہی سچائی نظر آئی۔
اور اب آتے ہیں اپنے پوئم کی طرف. سو نیکسٹ کریکٹر ہے دا کلرک. کلرک آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. وہ نالج اور ایجوکیشن کا سمبل ہے. اس کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ علم حاصل کرنا ہے. وہ بہت دبلا پتلا ہے کیونکہ وہ اپنا پیسہ کھانے پینے کی بجائے ہمیشہ بکس پر خرچ کرتا رہتا ہے. چوسر اس کریکٹر کو ایڈمائر کرتا ہے اور اسے آئیڈیل اسکالر کے طور پر پیش کرتا ہے. کلرک میڈیول سوسائٹی میں ایجوکیشن کی اہمیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اینڈ دا نیکسٹ کریکٹر از دا ڈاکٹر. سو ڈاکٹر اپنے پروفیشن میں بہت ماہر ہے اور میڈیسن کا اچھا نالج رکھتا ہے. وہ سٹارز اور ایسٹرالوجی پر بھی یقین رکھتا ہے جو اس دور میں کامن بات تھی. لیکن چوسر اشارہ کرتا رہتا ہے کہ ڈاکٹر کو پیسہ بہت پسند ہے. وہ مریض کی صحت سے زیادہ فائنینشیل بینیفٹس میں دلچسپی رکھتا نظر آتا ہے. اس کریکٹر کے ذریعے چوسر میڈیکل پروفیشن کی کمرشل ایسپیکٹ پر تنقید کرتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ کریکٹر ہے دا وائف آف باتھ. وائف آف باتھ جنرل پرولاگ کی سب سے مشہور فیمیل کریکٹر ہے. وہ کانفیڈنٹ، آؤٹ اسپوکن اور انڈیپینڈنٹ عورت ہے. اس نے 5 شادیاں کی ہے اور زندگی کا بہت تجربہ رکھتی ہے. اس کی اپیرنس کلرفل اور آئی کیچنگ ہے. وہ اپنے پرسنالٹی کو چھپانے کے بجائے کھل کر ایکسپریس کرتی ہے. چوسر اس کے ذریعے میرج، جینڈر رولز اور ویمنز اتھارٹی جیسی ایشوز کو ایکسپلور کرتا ہے. اینڈ دا نیکسٹ کریکٹر از دا ملر. ملر بہت طاقتور اور رف کریکٹر ہے. وہ شرابی ہے اور اکثر بدتمیزی کرتا ہے. اس کا مزاج ایگریسو اور نوئسی ہے. چوسر بتاتا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر زیادہ پیسہ کماتا ہے. اس کریکٹر کے ذریعے چوسر ورکنگ کلاس کی کچھ برائیوں اور سوشل مس کنڈکٹس پر تنقید کرتا ہے. دا سمنر از آلسو ون آف دا کریکٹرز. سو سمنر چرچ کورٹ کا آفیسر ہے. اس کا کام لوگوں کو ریلیجیس کورٹ میں بلانا ہے، لیکن وہ رشوت لیتا ہے اور اپنی پوزیشنز کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. اس کی ڈراؤنی اپیرنس اس کی کرپٹ پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. چوسر اس کریکٹر کے ذریعے چرچ کی لیگل سسٹم کی کرپشن کو ایکسپوز کرتا ہے. اینڈ دا موسٹ کرپٹ کریکٹر از دا پارٹنر. پارٹنر جنرل پرولاگ کا سب سے کرپٹ کریکٹر مانا جاتا ہے. اس کا کام چرچ کی طرف سے انڈلجنسز بیچنا ہے، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. انڈلجنسز گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ یا گناہ معاف کروانے کا آفیشیل پرچہ ہوتا ہے، اور میڈیول سوسائٹی میں لوگ پیسہ دے کر سمجھتے تھے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ پارٹنر وہی نقلی پرچے بیچتا تھا. اور یہ پارٹنر فیک ریلیجیس ریلکس بیچ کر پیسہ کماتا ہے اور خود اقرار کرتا ہے کہ اس کا مقصد صرف پیسہ ہے. ریلکس مینس مقدس چیزیں، یعنی یہ چرچ کی چیزیں بیچتا تھا جو مقدس نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ مہنگی داموں پر اسے بیچ دیتا تھا. چوسر اس کریکٹر کے ذریعے چرچ کی کرپشن، گریڈ اور ہائپوکریسی پر سب سے سخت تنقید کرتا ہے. پارٹنر میڈیول چرچ کے مورل ڈکلائن کی سمبل بن جاتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے آل کریکٹرز ان دا جنرل پرولاگ. اس لیکچر میں ہم نے دا کنٹربری ٹیلز کے جنرل پرولاگ کو ڈیٹیل میں سمجھا، جہاں ہم نے چوسر کے مختلف کریکٹرز، ان کی اپیرنس، بیہیویئر اور ان کے ذریعے کی گئی سوشل اور ریلیجیس کرٹیسزم کو ایکسپلور کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے دیکھا کہ کیسے جیوفری چوسر نے میڈیول سوسائٹی کے ہر کلاس کو ریپرزینٹ کیا. کچھ کریکٹرز آئیڈیل ہے جیسے نائٹ اور پارسن، جبکہ کچھ کریکٹرز چرچ اور سوسائٹی کی کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہیں جیسے پارٹنر، پریئر اور سمنر. اس طرح جنرل پرولاگ صرف ایک انٹروڈکشن نہیں بلکہ میڈیول لائف کا ایک کمپلیٹ سوشل پکچر ہے جو ہمیں اس دور کی تھنکنگ، ویلیوز اور پرابلمس کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی انگلش لٹریچر کے ڈیٹیل لیکچرز ملتے رہے. آپ اپنے فیڈ بیک کمنٹس میں ضرور لکھیں اور اگلا ٹاپک آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.